بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد علیہ وسلم. محمد نذیر خان. ایک بار پھر اپوزیشن کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا. اپوزیشن ہر صورت میں عمران خان کو گرفتار دیکھنا چاہتی تھی, عمران خان کی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں دیکھنا چاہتی تھی, عمران خان کو جیل میں دیکھنا چاہتی تھی. تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے بنیادی حقوق کا ساتھ دیا, آئین کا ساتھ دیا, قانون کا ساتھ دیا, عمران خان کی انڈرٹیکنگ کو ایکسیپٹ کر لیا اور عمران خان کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری تھے توشہ خانہ کیس میں ان کو سسپینڈ کر دیا. اور عمران خان کو جو ہے انڈرٹیکنگ ایکسیپٹ کرتے ہوئے عمران خان کو عدالت میں بغیر گرفتاری کے پیش ہونے کی اجازت دے دی. اس یقین دانی کہ عمران خان صبح عدالت میں ضرور پیش ہوں گے, اور امید ہے کہ عمران خان ہمیشہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. عمران خان تو صرف جو ہے اپنے سیکورٹیز کی وجہ سے نہیں پیش ہو رہے تھے, تو انشاءاللہ ضرور صبح عمران خان جو ہے عدالت میں ضرور پیش ہوں گے. اور جو جن کا اپوزیشن جو تھی, اب ان کی جو سیاست ہے وہ اب پاکستان میں اب زوال پذیر ہے, اور ان کی جو سیاست ہے اب وہ مائنس ہوتی جا رہی ہے. اب عوام نے بھی اپنے فیصلہ دے دیا. جس طرح عوام نے تشدد برداشت کیا, آنسو گیس برداشت کی, پولیس گردی برداشت کی اور شیلنگ وغیرہ برداشت کی, یہ سب سے پہلے تو جو شہری ہیں, لاہور کے شہری ہیں, پاکستان کے شہری ہیں, جنہوں نے دور بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ عمران خان کے لیے آواز اٹھائی, ان سب کو سلام, ان کو سب کو سلام. اور میری وکلاء برادری جنہوں نے خاص طور پہ عمران خان کے حق کے لیے آواز اٹھائی, اور میرے تمام قانونی تجزیے, میں شروع دن سے جو پولیس گردی چاہ رہی تھی, میں شروع دن سے کہہ رہا تھا کہ جو وارنٹ ہے, جب عمران خان نے انڈرٹیکنگ دے دیا ہے تو پولیس کا تشدد کرنا غیر قانونی ہے. یہ پولیس گردی کر رہی ہے, شہری کے اوپر شیلنگ کرنا, آنسو گیس استعمال کرنا, یہ بالکل جو غیر قانونی حرکتیں تھیں پولیس کی. تو پولیس کے جب عمران خان نے انڈرٹیکنگ دے دی تھی تو الحمدللہ میرے جو اس وقت جو لوگ مجھ کے اوپر تنقید کر رہے تھے, اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو وارنٹ گرفتاری جو تھی وہ سسپینڈ کیے, تو میرے تمام قانونی تجزیے درست ثابت ہوئے. کیونکہ وارنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی حاضری کو یقینی بنانا. جب عمران خان نے حاضری کو یقینی بنا لیا تھا تو پھر اس کی جو گرفتاری کا جو جواز نہیں بنتا تھا. اب جو ہے کہ توشہ خانہ کیس میں جو باقی کے لوگوں کے جو ریکارڈ سامنے آئے ہیں, اب عوام کو چاہیے کہ عمران خان کی جو گرفتاری کا مسئلہ وہ تو حل ہو گیا ہے. تو جس طرح توشہ خانہ میں گھڑی کا جو مسئلہ تھا, جو اپوزیشن ہے عمران خان کے خلاف سیاست کرتی رہی ہے, اب تمام پاکستانیوں کو حق بنتا ہے کہ وہ توشہ خانہ کا جو ریکارڈ پبلک ہوئے, جس نے جو تحفہ لیا ہے, چاہے کسی نے گھڑی لی ہے, پائن ایپل لیا ہے, بیڈ شیٹ لی ہے, کیلے لیے ہیں یا کچھ گاڑی لی ہیں, تو ان سب کا سوشل میڈیا پہ ان کا احتساب کریں اور ایک جامع آواز اٹھائے, تاکہ ایک قانون بن سکے توشہ خانہ کے حوالے سے. کوئی بھی جو ہے 20% دے کے 30% دے کے پاکستان کی جو حقوق ہے توشہ خانہ کے اوپر, اس کے اوپر ڈاکہ نہ مار سکے. لیکن اب جو وقت ہے, اب وہ الیکشن کا وقت ہے, جو عوام کو نے پاکستان کے تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے کسی سیاستدان کو عوام نے اتنی سپورٹ دی اپنی سیاست. عمران خان کے لیے جو ہے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, ضلع شاہ صاحب کی شہادت ہے, اور پی ٹی اے کے بڑے ورکر ہیں, لوگوں نے آنسو گیا, تشدد وغیرہ برداشت کیا, زخمی ہوئے, بازو توڑوائے. لیکن اب عمران خان کے اوپر بہت بڑا فرض بنتا ہے کہ جب اقتدار میں آئے تو حقیقی طور پہ عوام کی خوشحالی کے لیے کام کریں, پاکستان کی بہتر معیشت کے لیے کام کریں, پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں, پاکستان کے بہتر وقار کے لیے کام کریں, اور تمام اداروں کو ساتھ لے کے چلیں. ہم سب محب وطن پاکستانی ہیں. انشاءاللہ عمران خان جو ہے ہم سب کے خواب پورے کریں گے, اور پاکستان ایک خوشحال ریاست بنے گا. پاکستان زندہ باد.